اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ان الذین یحبون، یاد رکھیے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ، کہ فحاشی یا بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ گزشتہ آیات میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل فرمائی۔ اس واقعے کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس آیت میں اسی مضمون کے تناظر میں ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کے معاشرے میں پاکیزگی کو ترویج دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی قول سے اہل ایمان کے معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کو ترویج دیتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ جیسے صحابہ کرام کا پاکیزہ معاشرہ تھا، منافقین نے اس معاشرے میں ایک جھوٹی تہمت کا چرچا کرنے کی کوشش کی، جس کا سرغنہ عبداللہ بن ابی تھا، تو اس کے بارے میں پیچھے ذکر ہوا، والذی تولی کبرہ منہ لہ عذاب عظیم، کہ جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑا عذاب ہے۔ یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ عبداللہ بن ابی نے اس پاکیزہ ترین معاشرے میں اس جھوٹی تہمت کے ذریعے جو ایک فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہے تو اللہ اسے دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ عمومی طور پر اس سے ہمیں ایک اصول سمجھ میں آتا ہے کہ معاشرے میں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے پاکیزگی کو فروغ ملے۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے بے حیائی کو فروغ ملے وہ ممنوع ہے۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے کام ہوتے ہیں جن سے فحاشی پھیلتی ہے، جیسے ہمارے ہاں ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی ہوتی ہیں، گھروں میں بھی ہوتی ہیں، خاندانی تقاریب میں بھی ہوتی ہیں، مختلف ہوٹلوں میں ایسے انتظامات ہوتے ہیں کہ جن سے فحاشی کو ترویج ملتی ہے، بازاروں میں جو بے پردگی ہوتی ہے، تعلیمی اداروں میں جو مخلوط ماحول ہے، کوئی بھی ایسا عمل، یہ تو چند مثالیں ہیں اور بہت ساری مثالیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، کوئی بھی ایسا عمل جس سے معاشرے میں فحاشی کو ترویج ملتی ہو، فحاشی کو فروغ ملتا ہو، تو فروغ دینے والے کے لیے فرمایا گیا کہ اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی، کیونکہ وہ خود تو اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہی ہے، وہ دوسروں کو بھی راستہ دکھاتا ہے۔ اور یہ تو ایک سیدھا سادہ اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا سبب بنتا ہے تو جو بھی اس نیکی پر عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی آدمی برائی کا سبب بنتا ہے تو جو بھی وہ برائی کرے گا اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال قابیل کی ہے، اس نے اس روئے زمین میں پہلا قتل کیا تھا، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک جو بھی آدمی کوئی قتل کرتا ہے تو جہاں قاتل کو اس قتل کا گناہ ملتا ہے وہاں قابیل کے کھاتے میں بھی اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس بدترین گناہ کو اس معاشرے میں متعارف کروایا تھا۔ سب سے پہلا قتل اس معاشرے میں اسے نے کیا تھا، تو وہ اس کا سبب بنا، تو دنیا میں بھی اس کو سزا ملی اور آخرت میں بھی اس کو ملے گی۔ دنیا میں کیسے ملی کہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس قتل کا ذکر تو خود قرآن کریم نے کیا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اور پھر تدفین کا بھی قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں دفن کیسے کروں، تو اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ تفصیلی واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہاں گیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنگلات میں چلا گیا، کچھ کہتے ہیں یمن کی طرف چلا گیا، تو یہ اس کی دنیاوی رسوائی ہے کہ نہ اس کی نسل کا کوئی پتہ ہے، مزید آگے اولاد کا کوئی پتہ ہے،
اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گویا کہ دنیا کے تمام قاتلوں کے برابر اس کو سزا دے گا، کہ جب ہر قاتل کے قتل کا وبال اس کے سر پڑتا ہے تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان سب کا وبال اسے اپنے سر لینا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جب آپ دنیا میں کسی برائی کا سبب بنتے ہیں تو پھر آگے جتنی برائی ہوتی جائے گی تو اس کا وبال آپ کے سر پر ہوگا۔ آج کل جو تعلیمی ادارے ہیں، خاص کر جو نوخیز نوجوان جہاں پر پڑھتے ہیں، ان کے جو مالکان ہوتے ہیں یا جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے سوچنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پہ نئی نسل پڑھتی ہے، اس میں طرح طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو حیادار ہوتے ہیں، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو حیا سے دور ہوتے ہیں۔ اب ادارہ انہیں ایک پلیٹ فارم دیتا ہے ناچنے کے لیے، گانے بجانے کے لیے، مخلوط ماحول ہوتا ہے، اور یہ ماحول آگے جا کر طرح طرح کی برائیوں کا سبب بنتا ہے۔ اب اگر کچھ ایسے بچے جو کہ پاکیزہ تھے، باحیا تھے، صاحب کردار تھے، اس ماحول کی وجہ سے وہ برائی کے دلدل میں پھنس گئے، اور عموماً پھنس جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا وبال کس کے سر ہے؟ اس کا وبال اس ایڈمنسٹریشن کے سر ہے، اس انتظامیہ کے سر ہے کہ جنہوں نے ان نوخیز بچوں کو یہ ماحول مہیا کیا ہے، یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو خاندانی تقاریب ہوتی ہیں اور ان تقاریب میں منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی آپ کے اس منکرانہ ماحول سے متاثر ہو کر اپنے ہاں بھی اس کو ترویج دیتا ہے تو آپ اس کا سبب بنے ہیں۔ اسی طرح مزید مثالیں آپ اپنے ذہن میں سوچتے جائیے۔ کوئی بھی ایسا کام ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جو کوئی آدمی اپنے گھر کی چار دیواری میں کمرے میں کرتا ہے، تو وہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک گناہ وہ ہے جو آپ باہر چوک پر کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان کرتے ہیں، اس میں بندوں کا بھی تعلق ہو جاتا ہے۔ اللہ اور بندے کا تو تعلق ہے جو گناہ کر رہا ہے، لیکن ساتھ بندوں کا بھی تعلق وابستہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گناہ کا طریقہ سیکھ لے یا اس گناہ سے متاثر ہو جائے اور اس گناہ کے راستے پر چل پڑے تو پھر یہ آدمی بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ یہ جو نوجوان جمع ہو کر ڈانس پارٹیاں کرتے ہیں تو یہ ایک اعتبار سے بغاوت ہوتی ہے۔ اگر کوئی گھر میں کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کر گناہ کرتا ہے یا فحاشی کا مرتکب ہوتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا وہ خدا اور اس کا معاملہ ہے۔ یہی کام وہ باہر چوک پر کرے گا، معاشرے میں کرے گا، مجمع عام میں کرے گا تو یہ پھر بغاوت ہے۔ اس کے ساتھ پھر اللہ جل جلالہ کی جانب سے باغیوں کا سلوک ہوتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ معاشرے میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے فحاشی کو فروغ ملے، جس سے برائی کی ترویج ہو اور آدمی دنیا سے چلا جائے اور وہ گناہ چلتا رہے، اس کا اپنا نامہ اعمال تو بند ہو گیا لیکن وہ برائی کا سبب بنا ہے، وہ برائی پھیلتی جا رہی ہے تو پھر اس کا نامہ اعمال بھی منفی میں چلتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ اگر وہاں پہ ایسی پوسٹیں کرتے ہیں جو فحاشی کی پر مشتمل ہوتی ہیں یا کوئی ایسی تحریر لکھتے ہیں جو اپنے اندر گناہ کو لیے ہوئے ہے تو دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، پاس ورڈ بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور بعد میں اس کی وہ تحریریں لوگوں کے لیے اگر گناہ کا سبب بنتی ہیں تو اس اصول کے مطابق اس جانے والے کو بھی اس کی سزا ملتی رہے گی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ انسان کوئی بھی ایسا کام نہ کرے، کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے، کوئی بھی ایسا جملہ نہ کہے، کوئی بھی ایسی تحریر نہ لکھے کہ جو معاشرے میں گناہ کا سبب بنتی ہو۔ یہی نصیحت یہاں کی جا رہی ہے کہ یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ بڑا شفیق بڑا مہربان ہے، تو تم بھی نہ بچتے۔ ترجمہ آیت کا بڑا مہربان ہے یہاں تک ہے، آگے پھر اس سے مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ مہربان نہ ہوتا تو پھر تمہارا معاشرہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی تو اس کے جواب میں اللہ نے حضرت عائشہ کی برات ذکر کی، اور اب یہاں پہ اللہ اپنی صفت رؤوف اور صفت رحیم ذکر کر رہا ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ حضرت عائشہ کی برات کو نازل نہ کرتا تو اہل ایمان کسی فتنے کا شکار ہو جاتے، فساد کا شکار ہو جاتے، خانہ جنگی ہو سکتی تھی، مسلمانوں کے معاشرے میں طرح طرح کی جو فتنے ہیں وہ سر اٹھا سکتے تھے۔
لیکن چونکہ اللہ مہربان ہے اس لیے اس نے اس فتنے کا قلقمہ کر دیا، اور آسمانوں سے اللہ نے حضرت عائشہ کی برات نازل کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تھی تو اللہ نے ان کی برات ایک چھوٹے بچے کے ذریعے دنیا کے سامنے واضح کی۔ حضرت مریم پر جب تہمت لگی تھی تو اللہ نے ان کی پاکی ان کے چھوٹے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دنیا پر واضح کی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ نے کسی بچے کے ذریعے یا کسی اور مخلوق کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات نازل نہیں کی، بلکہ اللہ نے بذات خود وہی نازل فرمائی اور اسے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ یہ حضرت عائشہ کا ایک منفرد اعزاز ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و قیمت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ خطوات الشیطان کا مطلب شیطان کے نقش قدم، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی تلقین کرے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کبھی بھی کوئی پاک صاف نہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے روکا گیا ہے کیونکہ شیطان تو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شیطان نے تو اولین دن اللہ کے سامنے اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا۔ شیطان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ اس انسان کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے۔ میں پہلے بارہا وہ تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ شیطان نے اس کا نام عزازیل تھا، عزازیل نے اس قدر کثرت سے عبادت کی تھی، اسے یہ گمان تھا کہ شاید اس روئے زمین پر خلافت کا منصب مجھے ملا، مجھے تفویض ہو۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، انسان کو خلافت کا منصب تفویض فرمایا اور سب کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ اس سے شیطان حسد میں آ گیا، عزازیل، اور حسد کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اب وہ انتقام میں آ گیا کہ جس انسان کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں اس انسان کو میں رب سے دور کروں گا، اور اس کے جو عزائم تھے اس کو خود قرآن کریم واضح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اس پہ حملہ کروں گا، اس کے دائیں طرف، اس کے بائیں طرف، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، یعنی ہر طرف سے میں اس انسان پہ حملہ آور ہوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے باری تعالیٰ آپ ان میں سے اکثر کو ناشکر پائیں گے، یہ اکثر بندے ناشکرے ہوں گے، اس طریقے سے میں ان کو اپنے جکڑ میں لے لوں گا۔ تو اللہ نے بھی جواب میں فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے ان پہ تیری کوئی نہیں چلے گی، ان پہ تمہارا ایک وار بھی کارگر نہیں ہوگا۔ ہاں جو تیرے پیچھے چلتے رہیں گے، جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہوگی، تو وہ تمہارے پیچھے چلیں گے۔ تو شیطان ہمیشہ انسان کو اپنے رب سے دور کرتا ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود بھی گناہ کرے اور دوسروں کے اندر بھی گناہ کا سبب بنے۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے معاشرے میں برائی کو ترویج ملے، ایک تو یہ ہے نا کہ انسان خود برائی کرتا ہے، ایک یہ کہ جس سے معاشرے میں فتنہ پھیلے، تو شیطان کو وہ کام بڑا پسند ہوتا ہے۔ مثلا اگر میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے، طلاق کی تک نوبت چلی جائے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے دونوں خاندان بکھر کر رہ جاتے ہیں، اور اگر بچے ہیں تو وہ تاحیات اس کو بھگتتے رہتے ہیں۔ تو یہ عمل شیطان کو بڑا پسند ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے تفریق ہو جائے۔ ہر وہ عمل جس سے معاشرے میں فساد کو ترویج ملتی ہو وہ شیطان کو پسند ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان تو تمہیں جا کر ناکامی کے گڑھے میں ڈال کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو جو تمہارا رب ہے، جس کی رحمتیں اور جس کا فضل ہر آن تمہارے ساتھ شامل حال ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے پاکی کی، پاکیزگی کی، تقوی کی توفیق دیتا ہے۔
اگر اللہ نہ چاہتا تو تم میں سے کوئی پاکیزہ نہ ہوتا، وہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے۔ اور اللہ کس کو پاکیزہ بناتا ہے؟ تو قرآن کریم کے مختلف آیات سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اسی کو بناتا ہے جس کے دل و دماغ میں پاکیزگی حاصل کرنے کی طلب موجود ہو۔ پہلے بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہدایت کوئی سستی چیز نہیں ہے جو ایسی ہی کسی کو مل جائے۔ ہدایت بہت قیمتی نعمت ہے، اور اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں ہدایت حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے۔ اگر طلب ہی نہ ہو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور طلب اس دل میں ہوتی ہے جو کہ اپنی اصل پر ہو۔ انسان کی اصل عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ جیسے ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اللہ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں، یعنی انسان فطرت سلیم لے کر دنیا میں آتا ہے، فطرت سلیمہ، اس کی فطرت میں اللہ کی طرف میلان ہوتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ ارد گرد معاشرے کو دیکھتا ہے، معاشرے میں شامل حال برائیوں کو دیکھتا ہے، ان کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ کرتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ نافرمانی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور جب اس طریقے سے وہ چل پڑے تو ہدایت کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی فطرت کو برقرار رکھے تو اللہ بھی اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں یہی بات فرمائی گئی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پچھلے درس میں عرض کر چکا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، اور اس کے ساتھ منافقین کی جماعت تھی۔ کچھ مخلص مسلمان جن کی تعداد 3 ذکر کی گئی ہے، تو 3 مخلص صحابہ ایسے تھے جو ان افواہوں کی زد میں آ گئے تھے۔ ان 3 میں سے ایک حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ بدری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن کسی وجہ سے اس افواہ کی زد میں آ گئے، پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے، تو وہ بھی اس تہمت کے قائل ہو گئے تھے۔ تو ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قذف کی سزا ان پر نافذ فرمائی، جس کی تفصیلات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ حضرت مصطح یہ حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے، اور حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی۔ یعنی یہ جو تہمت منافقین کی طرف سے لگی تھی، اس تہمت کو آگے بڑھانے میں حضرت عائشہ کا قریبی رشتہ دار بھی شامل ہو گیا تھا، اور یہ رشتہ دار بنیادی طور پر غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ان کا خاندان غریب تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کی کفالت فرماتے تھے، ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے تھے کہ غریب بھی تھے، قرابت دار بھی تھے، تو صلہ رحمی کرتے تھے ان کے ساتھ۔ جب یہ اس تہمت لگانے میں شامل ہو گئے تو ظاہر ہے حضرت ابو بکر صدیق کو اس سے تکلیف ہوئی۔ عام طور پر رشتہ دار اگر کسی کے خلاف سازش کرے تو اس کی تکلیف دوہری ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی آپ کے خلاف کچھ حرکت کرتا ہے تو آدمی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی رشتہ دار سے ہوتی ہے، کیونکہ اس سے انسان کو خیر کی امید ہوتی ہے، اور اگر وہی آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگ جائے تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو اس سے سخت تکلیف ہوئی ہوگی، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا، اس کے ساتھ جو میں مالی مدد کرتا تھا میں نہیں کروں گا۔ جب انہوں نے یہ قسم کھائی تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ایسی قسم نہ کھاؤ کہ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے یا کسی کے ساتھ خیر کا کام نہیں کرو گے۔ مسلمان صاحب وسعت لوگوں کو ایسی قسم زیب نہیں دیتی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم توڑ دی۔ آگے یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یعنی اس کے جواب میں کہ یا اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری مغفرت آپ کرے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر حضرت مصطح کے ساتھ جو صلہ رحمی کا معاملہ تھا، جو تعاون تھا، وہ شروع کر دیا۔
اس سے ہمیں ایک اور اصول سمجھ میں آتا ہے کہ جس برائی کی جتنی سزا ہو اتنی ہی سزا ہونی چاہیے، اس سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مصطح سے یہ ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کے قائل ہو گئے تھے، اس کو پھیلانے والوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اس گناہ کی سزا ان پر نافذ ہو چکی تھی، حد قذف جو اس کی شرعی حد ہے وہ ان پہ نافذ ہو گئی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی مدد سے جو ہاتھ کھینچ لیا تو یہ ایک اعتبار سے ان کی سزا پر اضافہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر فوری اس کی اصلاح فرمائی۔ ایک تو مسلمانوں کو معاشرتی طور پر تلقین ہوئی کہ اپنے ذاتی تکلیف کی وجہ سے انسان خیر کے کام سے پیچھے نہ ہٹے، دوسری طرف یہ اصول بھی سمجھ میں آ گیا کہ جس کام کی، جس برائی کی جو سزا ہے اسی قدر سزا ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی قسم توڑ دی۔ ایک روایت کا بھی مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی خیر سے ہٹنے کی قسم کھا لے تو پھر اپنی قسم توڑ دے۔ آپ نے کسی کام نہ کرنے کی قسم کھائی اور وہ کام خیر کا کام تھا تو آپ اپنی قسم توڑنے کے پابند ہوں گے کہ قسم توڑ کر وہ خیر کا کام کریں۔ اب جب آدمی قسم توڑے اس قسم کی قسم تو اس پہ کفارہ واجب ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں فقہا کے مختلف آراء ہیں۔ حنفیہ کے ہاں اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ اللہ نے جہاں کفارے کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔ تو بہرحال کوئی آدمی اگر خیر کے کام سے رکنے کی قسم کھا لے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قسم توڑے اور پھر بعد میں قسم کا کفارہ بھی ادا کرے، اور جس خیر سے رکنے کی قسم کھائی ہے تو وہ خیر کرتا رہے۔ وَلَا يَأْتَلِ، اور ایسی قسم نہ کھائے، کون نہ کھائیں؟ اولو الفضل منکم، تم میں سے جو صاحب فضل ہے، والسعہ، اور جو صاحب وسعت ہیں، یعنی تم میں سے جو صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں۔ کیسی قسم؟ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اولو القربہ یعنی رشتہ داروں کو، مساکین کو اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو کچھ نہیں دیں گے، یعنی خیر کے اس کام سے رکنے کی قسم مت کھاؤ۔ وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ معافی سے کام لیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تم دوسرے کی خطا معاف کرو گے تو اللہ تمہاری خطا معاف کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد انتہائی اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، عالی ظرف رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کو پہنچنے والے کسی نقصان کی وجہ سے خیر کے کام سے نہیں رکتا۔ اگر اسے کوئی ذاتی نقصان پہنچائے تو اس ذاتی نقصان کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرنے سے بھی نہیں رکتا۔ ایک مسلمان کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا بدلہ لینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کا ذاتی مفاد کہیں پر بھی کار فرما نہیں ہوتا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے۔ مسلمان خواتین ہیں، پاک دامن ہیں، غافلات کا مطلب بھولی بھالی، یعنی جنہیں اس قسم کی بدچلنی کی خبر تک نہیں ہے۔ جیسے بدچلن خواتین ہوتی ہیں، ان کے اپنے چلن ہوتے ہیں، تو ایک بھولی بھالی خاتون کو ایسے چلن کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ ایسی خواتین پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ کسی بھولی بھالی پاک دامن مسلمان خاتون پر تہمت لگانا یہ 100 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، کہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو کسی پر تہمت لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ تہمت لگانے میں ہم کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن خود ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، وایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، ان اعمال کے خلاف جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی ان کی زبانیں
ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے کرتوتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ کیسے گواہی دیں گے؟ یعنی جو ذات انسان کی زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتی ہے، وہ اس کے ہاتھ کو بھی دے سکتی ہے، وہ اس کے پاؤں کو بھی دے سکتی ہے۔ انسان کا اپنا جسم، اپنے اعضاء اس کے خلاف قیامت کے دن بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو آپ کا ماحول ہے، جس زمین کے جس خطے پر انسان گناہ کرتا ہے، یہ ماحول بھی اس کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ گواہ بن کر پیش ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے تو زمین کے جس حصے پر کرتا ہے وہی حصہ اس کے حق میں کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن کر پیش ہوگا۔ آپ صبح سفر کرتے ہیں، ہر آدمی سفر کرتا ہے، گھر سے نکل کر دفتر جاتے ہیں، گھر سے نکل کر تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں۔ اگر آپ راستے میں ذکر اذکار کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، تو جہاں آپ کو ذکر اور تلاوت کا ثواب ہوگا، وہاں جس زمین کے حصے سے آپ گزرتے جا رہے ہیں تو آپ کے حق میں وہ گواہ بنتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور اس نے انسان کے لیے نجات کے کتنے راستے متعین کیے ہیں۔ انسان گھنٹہ سفر کرتا ہے روزانہ، دفتر آنا جانا، تعلیمی ادارے آنا جانا، کہیں دوست کے گھر آنا جانا، کہیں پر بھی آنا جانا۔ تو سفر کے دوران اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، ذکر اذکار تو ہو سکتا ہے، قرآن کریم کی آیات یاد ہوں گی وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب دوران سفر انسان عبادت کرتا ہے تو وہ پوری جس قطع زمین سے وہ گزرتا جاتا ہے تو وہ اس کے حق میں کیا بنتا ہے؟ گواہ بنتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی سفر کے دوران منکرات کا ارتکاب کر رہا ہو، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو، تو پھر وہ اس پورے سڑک کو، پورے ماحول کو اپنے خلاف گواہ بناتا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا گیا کہ مسلمان عورتوں پر، بھولی بھالی خواتین پر تہمت لگانے والے دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، اور آخرت میں خود ان کے جسمانی اعضاء ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ، اور ان کو پتہ چل جائے گا، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ یعنی ساری چیزیں قیامت کے دن کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ ہر شخص نے جو کچھ کیا ہے اپنی کیے کا سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں۔ والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ یعنی ان پاکیزہ بندوں کے لیے کہ جن کے خلاف تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، یا اس وقت منافقین تہمت لگا رہے تھے۔ یہاں ایک اصول بتایا گیا کہ یاد رکھو، جو پاکیزہ خواتین ہیں وہ عام طور پر پاکیزہ مردوں کا ہی انتخاب کرتی ہیں، اور جو پاک باز مرد ہیں ان کی فطرت، ان کا میلان پاکیزہ خواتین کی طرف ہوتا ہے۔ یہ پیچھے بھی آپ پڑھ کر آئے ہیں کسی جگہ کہ یہ ایک سماجی رویے کا بیان ہے یا انسانی نفسیات کا بیان ہے کہ جو خود پاک باز ہوگا تو اس کا انتخاب بھی پاکیزہ خاتون ہوگی، اور جو خاتون خود پاکیزہ ہوگی اس کا انتخاب بھی کیا ہوگا؟ پاکیزہ مرد ہوگا۔ تو گویا یہاں مسلمانوں کو وہ جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو اس حوالے سے اصول بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کے سب سے پاکیزہ بندے کون ہیں؟ حضرات انبیاء علیہم السلام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے پاکیزہ ترین ہستی ہیں۔ تو پاکیزہ ترین ہستی کے لیے اللہ انتخاب بھی پاکیزہ ترین خاتون کا کرتا ہے۔ تو گویا ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں کو یہ اصول سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک پاکیزہ ترین ہستی ہے تو ان کے لیے انتخاب بھی پاکیزہ ترین ہستی کا ہوگا۔ ازواج کو، امہات المومنین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ازواج مطہرات، یعنی پاکیزہ ترین خواتین۔ تو وہ دنیا کی پاکیزہ ترین ہستیاں تھیں جن کا انتخاب خود اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا۔ اس سے ہمیں ویسے معاشرے میں کچھ سبق ملتے ہیں
کہ ایک آدمی کے اندر اگر کوئی گناہ کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ گناہ کا جذبہ یا وہ گناہ صرف اسی گناہ کا نمائندہ نہیں ہوتا، اس کی فطرت کا عکاس ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے، آپ نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت جب چوری کی طرف مائل ہے، اس کے اندر اور بھی طرح طرح کی وبائیں پائی جاتی ہوں گی نا، کیونکہ چوری تک انسان یکمشت تو چھلانگ لگا کر نہیں پہنچتا نا، بلکہ طرح طرح کی برائیوں کا ارتکاب کرنے کے بعد وہاں تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر پاکیزہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے اس کی زندگی پاکیزہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دیگر معاملات میں بھی کیا ہوگا؟ پاکیزہ ہوگا، تو اس سے پھر اچھا ہی گمان رکھا جا سکتا ہے۔ اب اس اصول کے مطابق اپنے معاشرے پہ اس کا اطلاق کیجئے کہ اگر کسی شخص پر کوئی آدمی زنا کی تہمت لگاتا ہے یا اس کے گھر والوں پر لگاتا ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر دیکھا یہی جائے گا نا کہ اس کی عمومی زندگی کیسی ہے۔ عمومی زندگی اگر اس کی نیک ہے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ اس کے لیے انتخاب بھی نیک ہی کا ہوا ہوگا، اور اس کی جو گھر والے ہیں وہ اس الزام سے یقیناً کیا ہوں گے؟ پاکیزہ ہوں گے۔ تو بہرحال ایک آدمی کی جو عمومی سرشت ہوتی ہے، انسان کی جو فطرت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گندی ہوئی ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی کی ذہن کا ایک خانہ ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، ایک کے اندر اچھائی ہی اچھائی ہے اور دوسرے کے اندر برائی ہی برائی ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تمام عادات ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ کسی کی طبیعت میں اگر کوئی گناہ کا مادہ ہے تو وہ گناہ کا مادہ اس کی طبیعت کو خراب کر دیتا ہے، اس میں اور طرح طرح کے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ایک سماجی اصول یہاں سمجھایا گیا کہ جو گندی عورتیں ہیں الخبیثات، تو وہ کن کے لیے ہیں؟ خبیثون کے لیے، اور خبیثون ایسی عورتوں کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے جو طیبات ہیں وہ پھر طیبون کے لیے ہوتی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ پچھلی آیات میں ان سزاؤں کا ذکر تھا جو کسی برائی کے ارتکاب کے بعد دی جاتی ہیں، جیسے اس صورت کے آغاز میں آپ نے حد قذف کے بارے میں پڑھا، حد زنا کے بارے میں پڑھا، تو یہ وہ سزائیں ہیں جو کہ برائی کی ارتکاب کے بعد دی جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے برائی کا ارتکاب کیا تو یہ سزا دی جائے گی۔ اسلام صرف سزاؤں کو تلقین نہیں کرتا بلکہ گناہ کے اسباب کو بھی ختم کرتا ہے۔ اب جو حد زنا لگتی ہے یا حد قذف لگتی ہے تو الزام کی وجہ سے یا بدکاری کی وجہ سے جو حد لگتی ہے، تو بدکاری کے اسباب کیا ہیں یا تہمت کے اسباب کیا ہیں، برائی کے اسباب کیا ہیں، ان کا تدارک کیسے ہوگا، اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے کہ اس برائی کے اسباب کیا ہیں، فحاشی کو روکا کیسے جائے گا، اس کے اسباب کو کیسے ختم کیا جائے گا۔ فحاشی کا یا بے حیائی کا یا یوں کہہ لیجئے کہ معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلانے کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بغیر کسی حدود کے ہو، ہر قسم کی حدود سے بالا تر کوئی بھی آدمی منہ اٹھا کے کسی بھی وقت دوسرے کے گھر میں گھس جائے، تو اس سے جہاں مختلف قسم کی برائیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں وہاں آدمی کا سکون بھی غارت ہوتا ہے کہ اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، اس کی نجی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو یہاں کچھ ایسے احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کی نجی زندگی یعنی ان کی پرائیویسی کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اس سے معاشرے میں فحاشی کے انسداد اور روک تھام میں مدد ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب آپ نے دوسرے کے ہاں جانا ہو تو جانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ جب بھی آپ کسی کے ہاں جائیں تو اس کی 4 صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ ایسی جگہ جائیں گے جہاں صرف آپ کی بیوی رہتی ہو اور کوئی نہ ہو، بچے نہ ہو، والدین نہ ہو، صرف آپ کی بیوی ہو، تو ایسی صورت میں آپ اجازت لینے کے پابند نہیں ہیں، لیکن ادب پھر بھی یہی ہے کہ آپ اجازت لے کر جائیں یا کم از کم اس کو اطلاع ہو جائے کہ آپ آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود گھر میں تشریف لاتے تھے تو باہر کھنکھار لیا کرتے تھے، اس سے مجھے خبر ہو جاتی تھی کہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے کمرے میں جائیں یا ایسے گھر میں جائیں جہاں صرف آپ کی بیوی ہو اور کوئی نہ ہو تو آپ اجازت لینے کے پابند
قانوناً نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ ایسی کوئی حرکت کر لیں یا آواز پیدا کر لیں کہ اس کو اطلاع ہو جائے آپ کی بیوی کو کہ آپ آ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے ہاں جائیں، ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی اور بھی ہو، آپ کے والدین ہوں، بیوی بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، تو یعنی ایسا مکان یا ایسا کمرہ آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں اور اس میں آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے والدین بھی ہیں، تو ایسی جگہ جانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر اجازت کے آپ نہیں جا سکتے۔ اسی میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے کمرے میں جا رہے ہیں، والد کے کمرے میں جا رہے ہیں، بہن بھائیوں کے کمرے میں جا رہے ہیں، تو اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اگر ایسے مکان میں جاؤں یا ایسے کمرے میں جاؤں جہاں صرف میری والدہ ہو تو کیا میں اجازت لینے کا پابند ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم اجازت لینے کے پابند ہوگے، ان سے اجازت لے کے جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ میری والدہ ہے اور صرف وہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ تم اجازت لینے کے پابند ہو، اور آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنی والدہ کو بے لباس دیکھو یا بے پردگی کی حالت میں دیکھو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا پھر اجازت لے کر جاؤ، کیونکہ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو ممکن ہے اس نے اضافی لباس اتار رکھا ہو یا کسی بھی طرح ہو، تو اولاد پابند ہے کہ اپنے والد والدہ کے کمرے میں جائے تو اجازت لے کر جائے۔ دو صورتیں ہو گئیں، ایک صورت یہ کہ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں صرف آپ کی بیوی ہے، دوسری صورت یہ کہ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے بچے بھی ہیں یا والدین ہیں یا صرف والدین ہیں یا صرف بہن بھائی ہیں یا جو بھی ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ جائیں جہاں معلوم نہ ہو کہ یہاں رہائش ہے بھی یا نہیں، کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں، کسی ایسی جگہ آپ سفر میں ہیں، کسی ایسے گھر میں داخل ہو رہے کسی ضرورت کی وجہ سے جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہاں رہائش ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں کوئی ہے یا نہیں، تو ایسی جگہ بھی بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ اجازت لیں گے۔ کوئی ہوگا تو دے دے گا، کوئی رہائش نہیں ہوگی کسی کی تو پھر وہ خاموش رہے گا، پھر آپ داخل ہو جائیں، لیکن اجازت لینی پڑے گی۔ چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا بھی مفاد ہے، جیسے پبلک پلیسز ہوتے ہیں، مفاد عامہ کی جگہ ہوتی ہیں، ہوٹل ہیں، سرائے ہیں یا پارکس وغیرہ ہیں، تو جو اس طرح کے اوپن مقامات ہوتے ہیں وہاں پھر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ کو وہاں جانے کی اجازت ہے، آپ کا مفاد وابستہ ہے، پارک میں جا رہے ہیں، ہوٹل میں جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم شام تجارت کے لیے جاتے ہیں تو کسی سرائے وغیرہ میں ٹھہرنا پڑتا ہے، تو کیا ہم داخل ہونے کے لیے اجازت لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی وہ پبلک پلیسز ہیں وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ تو لیکن اس میں یہ سمجھ لیں کہ بعض پبلک پلیسز ایسی ہوتی ہیں جہاں ہر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، جیسے ریلوے اسٹیشن ہے تو پلیٹ فارم پہ وہی جا سکتا ہے جس کے پاس ٹکٹ ہو، تو ایسی جگہ پر جو پابندی ہوتی ہے اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ یا کوئی پارک ہے اور فیملی پارک ہے تو پھر آپ اکیلے وہاں نہیں جا سکتے، یا کوئی پبلک پلیس ایسا ہے جس کا کوئی خاص پورشن کسی خاص نوعیت کے لیے مختص ہے اور آپ اس میں نہیں آتے تو پھر آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ تو یہ چار ممکنہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں اور اسلامی تعلیمات میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں کہ داخل کہ اجازت کہاں ضروری ہے اور کہاں نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اجازت کیسے لینی ہے، اجازت لینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اس میں پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب بھی آپ کسی کے دروازے پر جائیں تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں، بلکہ دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو، کیونکہ جب دروازہ کھلے گا اور آپ بالکل سامنے ہوں گے تو نگاہ سیدھی اندر جائے گی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اجازت متعین ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ نگاہ نہ پڑے، بے پردگی نہ ہو اور معاشرے کے اندر بے حیائی کو ترویج نہ ملے، تو اجازت کا مقصد یہ ہے۔ تو بہرحال ایک طرف رہ کر کھڑا ہونا ہوتا ہے، کسی کے دروازے پر گئے ہیں تو ایک طرف کھڑے ہو جائیں، یہ تو کھڑے ہونے کا ادب ہے۔ اب اجازت کیسے لیں گے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ السلام علیکم کہہ دیں اور ساتھ اپنا نام لے لیں کہ فلاں آدمی داخل ہونا چاہتا ہے۔
حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پھر عرض کرتے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر، کہ آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول، کیا عمر داخل ہو جائے؟ تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنا نام لے لیں، لیکن اگر کوئی نام نہیں بھی لیتا تو پھر بھی السلام علیکم کہہ دے اور ساتھ کہہ دے ادخل، عربی میں اگر کہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اگر اندر سے نام پوچھا جائے تو پھر نام بتائے، پھر یہ نہ کہے کہ میں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک صاحب آئے، اب وہ کہیں باہر سے آئے ہوں گے، انہیں اتنا آداب کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے اجازت ان الفاظ میں لی، علی جو، یہ ذرا سخت لفظ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا میں اندر گھس آؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ یوں کہتے ہیں کہ ادخل، کہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ یعنی اردو میں جس طرح گھسنے اور آنے کا فرق ہے تو فرق سمجھایا گیا کہ نرم الفاظ میں اجازت لینی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب نام پوچھا جائے تو پھر میں نہیں کرنا چاہیے، نام بتانا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے باہر سے عرض کیا انا، کہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ مفہوم یہ ہے کہ کیا میں لگا رکھی ہے، بلکہ نام لینا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ تو اس طریقے سے پھر اجازت لی جاتی ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت عمر یوں اجازت لیتے تھے ایدخل عمر، کہ کیا عمر حاضر ہو جائے، داخل ہو جائے۔ یہ تو اجازت لینے کا طریقہ کار ہے الفاظ کا۔ اگلی بات یہ ہے کہ کتنی بار اجازت لینی چاہیے، تو اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے تعلیم ملتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو وہاں آپ نے ان کو سلام کیا، گھر والوں کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر، تو ادھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ سلام کیا، جب تیسری مرتبہ بھی سلام کا جواب نہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ پیچھے حضرت سعد بن عبادہ جلدی سے دروازہ کھول کے نکلے اور حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم موجود تھے، میں موجود تھا، میں سن رہا تھا، میں جواب بھی دے رہا تھا آہستہ آواز سے، لیکن میری خواہش تھی کہ آپ بار بار مجھے دعا دیں۔ پیغمبر کی زبان اطہر سے وہ سلامتی کی دعا بار بار سننا چاہ رہے تھے۔ صحابہ کے اندر عجیب عشق تھا اور ان کی بڑی عجیب ادائیں تھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں۔ تو آپ علیہ السلام کے اس طرز عمل نے یہ متعین کر دیا کہ اجازت 3 دفعہ لی جاتی ہے۔ جیسے آج کل بیل بجائی جاتی ہے تو 1 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ بجائی جائے، اس سے زیادہ بجانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی آخری حد ہے۔ گھنٹی کی آواز تو بہت تیز ہوتی ہے تو 1 دفعہ بجانا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی تسلی نہیں ہوتی تو چلو 3 دفعہ بجا لے۔ 3 دفعہ یہ نہ کہے کہ وہ جو ہے انگلی 5 منٹ کے لیے رکھ لے اور پھر اگلی مرتبہ 5 منٹ کے لیے رکھ لے، تو کہ میں تو 3 ہی دفعہ بجا رہا ہوں، ہم پاکستانی ہیں نا، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اجازت لینے کا طریقہ کار ہے کہ کسی گھر میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے، اور جب کسی کے دروازے پر جائیں اور دروازے میں اگر کوئی سوراخ ہے یا کوئی خلا ہے تو اس سے جھانکنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی جھانکے اور اگلا مالک مکان اس کی آنکھ پھوڑ دے تو بعض روایات میں اس کی آنکھ پھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی صاحب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں آداب کا علم نہیں تھا تو وہ اندر جھانک رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں تیر تھا اس وقت جب آپ اندر تشریف فرما تھے، تو آپ اس کی طرف ایسے بڑھے جیسے تیر اس کی آنکھ میں چبو دیں گے، تنبیہ کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور مالک مکان اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اسی حدیث میں عمل کرتے ہوئے یہ نقطہ نظر اپناتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی طاقت جھانکی کرے اور اندر سے اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے تو پھر ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تو یہ اب دیکھیں یعنی شریعت آپ کی پرائیویسی کی کس طریقے سے حفاظت کرتی ہے، تو اس سے جہاں نجی زندگی کی حفاظت ہوتی ہے وہاں معاشرے میں مختلف بے حیائیاں، فحاشیاں یا مختلف طریقے سے جو فتنے سر ابھارتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔
اب ان تفصیلات کی تناظر میں یہ آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، جب تک اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، یعنی اجازت لو اور سلام کرو، سلام کے ذریعے اجازت لو پھر اندر داخل ہو جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسا کوئی گھر ہے جہاں کسی کے ہونے یا نہ ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہے، یعنی آپ کو فرض کریں پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے لیکن ایک امکان تو ہے کہ کوئی ہو، تو اسی کا حکم ہے کہ اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے، یعنی اجازت لو، کوئی اندر ہوگا تو اجازت دے دے گا، کوئی نہیں ہوگا تو پھر تمہارے لیے گنجائش ہوگی کہ اندر داخل ہو جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ ہم اجازت لیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں اجازت ملے گی، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر ہم ناراض ہوتے ہیں۔ یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں، شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی سے اجازت لو اور ذہنی طور پر تیار رہو کہ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں مل سکتا، اجازت اندر آنے کی نہ ملے، تو میں برضا و رغبت واپس چلا جاؤں گا۔ یہی حکم دیا گیا کہ اگر تم کسی سے اجازت لو اندر آنے کی یا ملاقات کی درخواست کرو اور وہ کسی وجہ سے انکار کر دے تو پھر رضامندی کے ساتھ واپس ہو جاؤ، اور اس وجہ سے کسی کے ساتھ دل میں میل رکھنا یہ مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ عربوں کا معاشرہ بہت بے تکلف معاشرہ تھا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے تکلفات ہیں، ان سے وہ پاک تھا۔ اجازت لی جاتی تھی، اگر کوئی اجازت نہیں دیتا تھا تو برضا و رغبت واپس ہو جاتے تھے۔ ایک معروف واقعہ ہے، میں نے سنایا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بھی میرے ساتھ آئے گی۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، صرف آپ کی دعوت ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ تو اگلی مرتبہ اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ بھی آئے گی۔ اس نے کہا نہیں آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں آؤں گا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ عائشہ کی بھی دعوت ہے، تو پھر آپ حضرت عائشہ کو ساتھ لے گئے۔ اب یہ واقعہ آپ کو بہت سارے اسباق دیتا ہے۔ اس میں ایک بنیادی سبق کیا ہے کہ وہ بڑا بے تکلفانہ معاشرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور انہوں نے عرض کر دیا جو ان کے دل میں تھا، وہ انہوں نے زبان پر عرض کر دیا کہ جس طرح بھی تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی یا کوئی زعفرانی رنگ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے لگا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کی ہے، میں نے شادی کی ہے۔ پھر آپ نے ان سے کچھ اور سوال جواب کیے، لیکن اب یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے نکاح کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناگواری کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایسا کام کر لے، کوئی رشتہ داروں میں یا کوئی اپنے جاننے والوں میں، تو ہم کس قدر ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں حق تو نہیں پہنچتا۔ تو اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں ہمارا اوڑھنا بچھونا تکلفات پر مبنی ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو، فیہا متاع لکم، اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہے، یعنی پبلک پلیس ہے، ہوٹل ہے، پارک ہے، وہاں کوئی رہتا نہیں ہے اور آپ کو وہاں سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا گیا ہے۔ ہوٹل میں جانے کا حق ہے یا پارک میں جانے کا حق ہے یا کسی بھی جگہ جہاں کوئی پبلک پلیس ہو آپ کو جانے کا حق ہے، تو وہاں پر پھر آپ بغیر اجازت کے داخل
ہو سکتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور تم جو اعلانیہ کام کرتے ہو وہ بھی، اور جو چھپ کر کرتے ہو وہ بھی، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ اب یہ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، ان پہ عمل کیا جائے تو اپنی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور دوسروں کی بھی آسان ہو جاتی ہے۔